الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما بڑی محبت سے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا آل نبی نبی نبی
نبی آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا، مفخر موجودات جان بزم کائنات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقانی حمید دا کچھ حصہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور او دی تو بعد منو اور توانو او دی تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بیت رضوان ایک صرف واقعہ نہیں بلکہ محبتاں، پیار، تعظیم، تکریم، عظمت مصطفیٰ اور شان صحابہ اور اللہ رب العالمین دے جڑے انعامات نے اپنے محبوب دے صحابہ تے انہاں دا اللہ نے تذکرہ بیان فرمایا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ مکہ المکرمہ دے وچ آپ نو قید کر لیا، تے خبر پہنچی کہ شاید قتل کر دیتا ہے، آپ شہید ہو گئے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بلایا، 1400 صحابہ سن۔ ایک روایت دے 1400 صحابہ، ایک دے وچ 1600 صحابہ، بہرحال 1400 صحابہ سن۔ جدوں یہ خبر پہنچی نا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو غالباً شہید کر دیتا گیا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے کول آؤ اور آ کے میرے نال بیعت کرو کہ اسی قتل عثمان دا بدلہ لواں گے۔
کی کریں گے؟ اسی قتل عثمان دا بدلہ لواں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس بیعت دا تذکرہ قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں، اے محبوب علیہ السلام، جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیعت رضوان شروع ہوئی تے خالق کائنات نے خوشخبری سناتی اے محبوب اے جڑے 1400 صحابہ نے جڑے تہاڈی بیعت کر رہے ہیں، سونیا محبوبہ انہاں نوں فرما دیو کہ تسی کلے ہی نہیں، میں اللہ بھی یہ دے وچ موجود ہوں، میں اللہ بھی یہ دے وچ موجود ہوں، بیعت رضوان دے وچ موجود ہوں۔ اے محبوب اے تیری بیعت ہی نہیں، اے تے اللہ دی بیعت ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام تے جدوں اے وحی دا نزول ہویا، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نوں خوشخبری سنائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدوں خوشخبری سنائی تے او دے تو بعد جدوں واپس گئے تے پھر جڑے او لوگ سن، غور کرنا، جڑے او لوگ سن دیہاتی گردو اردا گرد والے، انہاں نے آکھیا کہ تسی ساڈے واسطے دعا کرو۔ کی کرو؟ ساڈے واسطے دعا کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے او لوگ نے، قرآن اس سورہ فتح دے وچ عزیزان گرامی توجہ کرو، اللہ رب العالمین نے انہاں لوکاں دیاں شاناں بیان فرمائیاں جنہاں نے اللہ دے محبوب علیہ السلام تے آپ دے حکم تے لبیک آکھیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جدوں عمرہ دی نیت واسطے تیار ہو گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا احرام باندھ لیا وے، قربانی دے جانور بھی لے لینے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ دے مسلماناں نوں فرمایا اے مسلمانوں میرے نال چلو، اسی مکہ شریف دے وچ جاواں گے، اسی کعبۃ اللہ دا طواف کران گے، اسی صفا اور مروہ دی سعی کران گے، اسی حجر اسود دے بوسے لواں گے، آب زمزم دا پانی پیواں گے، اسی عمرہ دی نیت واسطے جا رہے ہیں، میرے نال آ جاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے مدینہ منورہ والے جڑے صحابہ نے سارے تیار ہو گئے، انہوں نے بھی احرام بند لینے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں او صحابہ جڑے گرد و نواح دے وچ رہندے سی، جڑے دیہاتاں دے وچ رہندے سی، جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے سی، انہوں نے سوچیا کہ قریش والے بڑے طاقتور نے، اج مسلمان جا رہے نے تے انہاں دے وچوں زندہ کوئی بچ کے نہیں آئے گا، اس واسطے اسی انہاں دے نال نہیں جانا، اے نہ ہوے کہ ساڈا بھی کم تمام نہ ہو جاوے، اسی بھی دنیا تو رخصت نہ ہو جائیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا ساتھ چھڑ کے اپنے گھراں دا بہانہ لگا لیا وے، اپنے مال و دولت دا بہانہ لا لیا وے، اپنی کھیتی باڑی دا بہانہ لا لیا وے۔ جدو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام دے صحابہ نو شان عطا فرمائی تے پھر اے ہوئی جڑے پیچھے رہ جان والے سی، جڑے بہانے لاؤن والے سی، اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، عرض کر دینے ساڈے واسطے بھی دعا کر دے وہ، ساڈے واسطے بھی دعا کر دے وہ۔ توانوں تے اللہ نے خوشخبریاں سنا دتیاں نے، جنت دیاں خوشخبریاں سنا دتیاں نے، اپنے فضل دیاں خوشخبریاں سنا دتیاں نے، اپنے راضی ہون دیاں خوشخبریاں سنا دتیاں نے۔ ساڈے واسطے بھی دعا فرما دے وہ، ساڈے واسطے بھی کرم دی دعا فرما دے وہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ نو جمع فرمایا وے مسلمانوں، میرے آقا کریم علیہ
والسلام دے نال وفا کڈی وڈی دولت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کڈی وڈی دولت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کڈی وڈی دولت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، جڑے 1400 صحابہ نے بیعت رضوان کیتی ہے وہ سارے جنتی نے، وہ سارے بولو نا یارو، وہ سارے جنتی نے، وہ سارے جنتی نے۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ سارے جنتی نے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا فضل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی، میرے محبوب نے خوشخبری سنائی۔ اللہ رب العالمین نے تو دیکھا کہ یہ جڑے 1400 صحابہ نے یہ پکے ٹھکے میرے محبوب دی ہاتھ بیعت کر رہے ہیں، اللہ نے پہلو انہاں دا ذکر فرمایا، پھر انہاں نو خوشخبری سنائی۔ سارے آکھو سبحان اللہ۔ ایک مسلمان واسطے سب تو بڑی خوشخبری کی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے کسی بھی عمل تو راضی ہو جائے، میری نماز تو راضی ہو جائے، روزے تو رکوع و سجود تو راضی ہو جائے، میرا قرآن پڑھاؤں تو راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان دی ایک کوشش ہے، خواہش ہے، کوئی سخی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی غازی ہے، ہر مسلمان دی کوشش ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو جدو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے بیعت کی تھی نا، خالق کائنات اینا خوش ہویا، اللہ رب العالمین نے اپنے راضی ہون دا اعلان فرما دیتا۔ محبت دے نالا خوش بات۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام درخت دے تھلے بیٹھے نہیں، صحابہ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی بیعت کرنا۔ بیعت کی سی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے نال عہد کرنے ہیں، وعدہ کرنے ہیں، بیعت کرنے ہیں، پکی ٹھکی گل کرنے ہیں، سونے محبوبہ اسی واپس اونی دیر تکر نہیں جاواں گے جنی دیر تکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قتل دا بدلہ نہ لے، کیونکہ خبر کڑی مشہور سی کہ آپ نے قتل کر دیتا گیا۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ درخت دے تھلے بیٹھے نے، مقام حدیبیہ دے بیٹھے نے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے کولوں بیعت لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام صحابہ 1400 صحابہ جدو بیعت کر رہے ہیں، خالق کائنات دیکھ رہا ہے، اپنے فرشتیاں نو فخریہ انداز نال فرما رہا ہے، اے میرے فرشتیوں دیکھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اپنے نبی دے نال کنا پیار کردے نے، اپنے محبوب دے نال کنا پیار کردے نے، اپنے رسول دے نال کنا پیار کردے نے، اپنے محبوب دے غلام دے نال کنا پیار کردے نے۔ اے فرشتوں دیکھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جڑے نے، مسلمان جڑے نے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بن گئے نے، میرے نال کنا پیار کردے نے، میرے نال کنی محبت کردے نے، میرے حکم تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عہد کر رہے نے، اپنی جاناں دا عہد کر رہے نے، اپنے مال دا عہد کر رہے نے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ مقام حدیبیہ تے جدو بیعت لے رہے نے، خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب، اے جبریل میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جا، عرض کر میرا سونا رب فرماوندا ہے، سونے ربا کی عرض کر دیواں؟ خالق کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ وحی لے جا، قرآن دی آیت لے جا، قرآن دی آیت لے جا۔ میرے محبوب علیہ السلام تے جدوں وحی دا نزول ہویا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو خوشخبری سنائی ہے، اے میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، اے میرے صحابہ دل نو چھوٹا نہیں کرنا، اے میرے غلاموں اپنے دل نو چھوٹا نہیں کرنا، اسی اتھے کلے نہیں، ساڈے نال اللہ بھی موجود ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک اللہ ایمان والیاں تو راضی ہو گیا وے، سونے ربا کدو راضی ہویا میں، جدو نماز پڑھ رہے سی ادو راضی ہویا میں، سونے ربا بدر دے وچ راضی ہو گیا میں، سونے ربا احد دے وچ راضی ہو گیا میں، سونے ربا مسجد نبوی دی تعمیر دے وچ راضی ہو گیا میں، سونے ربا ہجرت اولا دے وچ راضی ہو گیا میں، یا ہجرت دوم ہجرت مدینہ دے وچ راضی ہو گیا میں، سونے ربا اس ویلے راضی ہو گیا میں جدو میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ اپنا سب کچھ حضور تے بار رہ سن، اپنا مال بھی حضور تے قربان کر رہ سن، اپنے بچے بھی حضور تے قربان کر رہ سن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں میں اپنے محبوب دے صحابہ تے ادوں بھی راضی ہاں، ہر قدم تے راضی ہاں، ہر محبت تے راضی ہاں، ہر پیار تے راضی ہاں، لیکن ہن جڑا میں راضی ہون دا فرمایا اس واسطے فرمایا وے کہ لوگوں سن لو جڑے میرے محبوب دے ہو جاندے نے پھر انہاں دا تذکرہ میں قرآن دے وچ فرماؤنا وا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک اللہ ایمان والیاں تو راضی ہو گیا، سونے ربا کدو راضی ہو گیا؟ خالق کائنات نے فرمایا جدو درخت کے تھلے بیٹھ کے میرے محبوب دے نال بیعت کر رہے سن، میرے محبوب دے نال بیعت کر رہے سن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادو میں راضی ہو گیا، میں ادو خوش ہو گیا ہوں تے جے تو اللہ راضی ہو جائے، جے تو اللہ راضی ہو جائے پھر او دی جنت مشتاق ہو جاندی۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ، جنت او دی مشتاق ہو جاندی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما رہے سن اگے خالق کائنات نے کی فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب جدوں تسی درخت دے تھلے بیعت کر رہے سی اسی راضی ہو گئے، اسی خوش ہو گئے تہاڈی محبت تو، تہاڈے محبوب دے صحابہ دی محبت تو۔ اے محبوب اسی تہانوں کلیاں نہیں چھڈیا، اسی تہاڈے دل تے بھی تے تہاڈے صحابہ دے دل تے بھی سکون اتار دیتا۔ کی اتار دیتا؟ سکون۔ پھر تو انہوں خوشخبری سنائی، پھر تو انہوں کی سنائی؟ خوشخبری۔ قادی خوشخبری؟ فتح دی خوشخبری، فتح دی خوشخبری سنائی۔ اللہ رب العالمین میرے آقا کریم علیہ السلام تو واپس آئے، صلح ہوئی، صلح دی اپنی شرائط سن، اے اوہی صلح حدیبیہ ہے کہ جے دے وچ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا اے علی لکھو ذرا صلح نامہ لکھو، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار نے آکھیا کہ اے مٹاؤ، لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں نہیں مٹاؤنا، حضور دا نام میں نہیں مٹاؤنا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی مٹا دیو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی دے ہتھاں دے وچ اے طاقت نہیں کہ تہاڈا اے نام مٹاواں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر خود انہوں مٹایا اور لکھیا محمد بن عبداللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں مکہ عطا فرمایا۔ کی عطا فرمایا؟ مکہ عطا۔ اے جڑی اج دی گل ہے اے دے وچ کی چھپیا ہویا کی ہے؟ چھپی ہوئی شے کی ہے؟ چھپی ہوئی شے اے وے کہ جن نے میرے محبوب دے نال میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال وفا کیتی اللہ انہوں اپنا محبوب بنا لیا۔
اللہ نو اپنا محبوب بنا لیندا جڑے صحابہ وہ بھی صحابہ سن جنہاں نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہیں جانا اردا گرد والے گرد و نواح والے ساڈے گھر نے ساڈے مال ڈنگر نے ساڈیاں کھیتیاں نے کاروبار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہیں جانا تے دل وچ کی سی کہ قریش والے بڑے طاقتور نے مسلمان جان تے ڈے نہیں پر انہاں نے بچنا کوئی نہیں اسی سورہ فتح دے وچ اللہ نے یہ بھی تذکرہ فرمایا انہاں نے بچنا کوئی نہیں پھر جدوں حضور دے صحابہ یہ عظمت اور شان دے تاج لے کے گئے نا کہ اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرماتی ساڈی شان وچ پھر وہ آکھدے سی کہ ساڈے واسطے دعا کرو ساڈے واسطے کی کرو دعا کرو لیکن جڑے حضور دے نال گئے او کی لے کے آئے او شانہ عظمتاں دے نال چوڑیاں پر کے لے کے آئے تے جڑے پیچھے رہ گئے او دعاواں کروا رہے ہیں تے اے دا مطلب کی ہے کہ جتھے اللہ تے اللہ دے رسول آخر دن کھلو جو پھر بندہ کھلو جاوے پھر دنیا میں یو دی ہے آخرت بھی یو دی کی محمد سے وفات ہونے ہن دیکھو ذرا او موقع دیکھو احرام بندے ہوئے نے قربانی دے جانور نال نے مقام حدیبیہ تے بیٹھے ہوئے نے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنگ نہیں اسی کرنی اسی تے صرف کس واسطے چلے عمرے واسطے تے اگوں جڑا دشمن دا ملک ہے دشمن دا شہر ہے اور جانی دشمن ہے او دے نال کئی جنگاں ہو چکیاں نے لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ دا ایمان ویکھو انہاں نے کوئی بھی ایسی جنگی تیاری نہیں کیتی عمرے دے نیت نہ طور پہ کہ جو حضور نے فرمایا عمرہ کرنا تے عمرہ ہی کرنا ہے تے جدوں نال ترے اس شہر والے کہ جتھے سارے دشمن نے جتھے سارے دشمن نے تے اس والوں جدوں ترے تے اللہ رب العالمین نے پھر انہاں دا ایمان دیکھ کے انہاں نو اپنے راضی ہون دی خوشخبری سنائی اس واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فرماؤندے نے کی محمد سے وفاتوں نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرا بہرحال میرے آقا کریم علیہ السلام دے جڑے صحابہ سن سارے وراء الورا سن یہ تذکرہ سی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ہن اسی تذکرہ کران گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے آکھو سبحان اللہ گج بج کے آکھو سبحان اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان والے صحابی نے کہ جنہاں نو میرے آقا کریم علیہ السلام نے منگ کے لیا کیویں لیا منگ کے لیا یا اللہ عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت تو مالا مال فرما اور اسلام نو قوت عطا فرما اسلام نو قوت عطا فرما حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس پہاڑی دے اوپر جڑا مکان سی او دے وچ پہرا دے رہے سن جدوں اے آئے تے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھولیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا آپ نے کی کیتا اسلام قبول کیتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی رسول نے کہ جنہ دے مشورے تے اللہ رب العالمین نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیں عورتاں دے پردے دا حکم کدوں آیا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوبہ اے جڑیاں عورتاں نے انہوں پردہ کرنا چاہیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ خاموش ہو گئے کچھ دیر تو بعد اللہ دا حکم آیا کہ اے محبوب مومن عورتاں نو آکھو کہ او پردہ کرنا کی کرنا ہے بولو نا یارو پردہ کرنا بہرحال مختصر میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ دی بارگاہ وچوں منگ کے لیا اللہ دی بارگاہ وچوں منگ کے لیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے کہ جنہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی عظمت اور شان اور مقام اور آپ دیاں فیصلیاں تے اپنا تن من دھن سب کچھ وارے سب کچھ وارے ایک بشر منافق سے کی نام سی بشر منافق بظاہر مسلمان سے کسی یہودی دے نال او دا معاملہ ہو گیا یہودی نے سمجھا کہ مسلمان ہیں لیکن اندر تو منافق سے
میرے آقا کریم علیہ السلام دے کول آئے فیصلہ کراؤن واسطے کہ چلو تیرے نبی کریم علیہ السلام کو جاننے جی تو سیدھی راہ تے نہیں ہوندا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فیصلہ کدے حق وچ کیتا؟ یہودی دے حق وچ. کدے حق وچ کیتا بولو یارو؟ یہودی دے حق وچ. جو ترازو ہے ترازو پورا ادھر ادھر نہیں، ترازو پورا. جڑا بشر منافق سی نا او جدو فیصلہ سن کے باہر آیا نا تے بڑا تل ملایا کہ فیصلہ تے یہودی دے حق دیتا ہے. تے میں تے آیا سی کہ اے یہودی ہے تے میں بظاہر مسلمان ہاں تے حضور میری فیور کرنے گے، لیکن حضور نے فیور کوئی نہیں کیتی، فیصلہ ٹھیک کر دیتا. انہیں آکھیا کہ جڑے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نے نا او یہودیاں دے بڑے خلاف نے. کہ دے بڑے بولو نا یار، یہودیاں دے بڑے خلاف نے. انہاں دے کول جانے فیصلہ کرونے تے او بالکل پکا ٹھکا فیصلہ کرنے کے یہودی دے خلاف. لیکن انہوں اے نہیں سی پتا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے خلاف نہیں، مسلمانہ دے خلاف نہیں، بلکہ انہاں بدبختہ منافقہ دے خلاف نہیں جڑے اللہ دے رسول دا فیصلہ نہیں مندے، جڑے اللہ دے رسول دا فیصلہ نہیں مندے. عزیزان گرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فیصلہ فرما دیتا کہ یہودی دے حق وچ فیصلہ فرما دیتا، اے یہودی تو سچا میں تو حق دے میں، اے جڑا مال ہے تیرا وے، اے جڑی شے وے تیری ہے، اے جڑا بظاہر مسلمان ہے اپنا دعویٰ کرن دیا وے، اپنے دعوے دے وچ جھوٹا وے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو فیصلہ فرما دیتا، او جڑا بشر منافق سی باہر آیا، یہودی بھی باہر آیا، آکھن لگا مینوں اللہ دے محبوب علیہ السلام دا فیصلہ منظور نہیں، مینوں اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دا فیصلہ منظور نہیں. آؤ عمر بن خطاب دے کول جانے ہیں، انہاں دے کولوں فیصلہ کرواؤنے ہیں. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے وچ روانہ ہو گئے نے، آپ دے کاشانہ تے پہنچے نے، آپ دے مقام تے پہنچے نے. کنڈی کھٹکھٹائی گئی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے نے. آپ نے فرمایا کیویں آئے ہو؟ آکھن لگے اسی فیصلہ کراؤن واسطے آئے ہیں. اے عمر تو فیصلہ کر دے، صحیح فیصلہ کر دے، میں مسلمان ہاں، اے یہودی ساڈے درمیان فیصلہ کر دے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بولو تواڈا مقدمہ کی ہے، تواڈا معاملہ کی ہے، مینوں ذرا بیان تے کرو. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو سوال کیتا یہودی بول اٹھیا، اے عمر بن خطاب سب تو پہلو ایک گل اپنے ذہن نشین کر لے، اپنے دل وچ بٹھا لے، اپنے دماغ دے وچ بٹھا لے. اسی تیرے تو پہلو تیرے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ گئے سن، اسی انہاں دی بارگاہ دے وچ اپنا مقدمہ رکھیا وے، لیکن اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فیصلہ میں یہودی دے حق دے وچ کر دیتا وے، میرے حق دے وچ فیصلہ ہو گیا وے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو سنیا آپ جلال دے وچ آ گئے. آپ نے فرمایا پھر تسی ایتھے کھڑے ہو جاؤ، تم ایتھے کھڑے ہو جاؤ. آپ اندر گئے نے، ننگی تلوار لے کے آئے نے. جدو ننگی تلوار لے کے آئے نے آپ نے آندی او جڑا بشر منافق سی او دا جڑا سر تن تو جدا فرما دیتا وے. مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے آقا کریم علیہ السلام دا جڑا فیصلہ نہیں مندا، جڑا اللہ دا فیصلہ نہیں مندا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فیصلہ کی میں فرماؤندے نے. آپ نے فرمایا جڑا میرے محبوب دا فیصلہ نہیں مندا پھر عمر بن خطاب ایویں ہی فیصلہ کرتا ہے، پھر عمر بن خطاب ایویں ہی فیصلہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین دیکھ لیا ابھی محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ مقدمہ چلے گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیتا. عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیتا ہے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تے میرے نال نماز پڑھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او منافق ہے. وہ کی ہے بولو نا یارو، منافق. باقی صحابہ کھڑے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نال ایتھے نماز پڑھی
میرے نال ایتھے کھڑے ہو کے قرآن پڑھیا، ایتھے کھڑے ہو کے وضو کیتا، ایتھے کھڑے ہو کے جناب نفل پڑھے، ایتھے بیٹھا سی سونیا تہاڈا درس سن لیا سی۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماؤندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ او منافق سی، او مسلمان بولو نا یارو مسلمان نہیں سی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تو کی میں آخنا منافق سی، اے سارے آخن رہے مسلمان سی، تو کی میں آخنا ہے؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن دی اے شان نہیں کہ تواڈے فیصلے نو نہ مننے، تواڈے فیصلے دا انکار وہی کردا ہے جڑا کون ہے؟ منافق ہے، کافر ہے، بدبخت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حق وچ آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا ترجمہ سماعت فرماؤ کہ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ نہیں مندا او مومن نہیں، او مومن او مومن نہیں۔ بہرحال وقت مختصر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ بڑیاں عظمتاں اور شانہ اور کرامتاں عطا فرمائیاں، اے نہیں کہ چھڑ دیتا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، آن والی امت کر اعلان پہنچا دے وہ، گل پہنچا دے وہ، اعلان کر دیو کہ اگر اللہ نو میرے تو بعد کسی نو نبی بناونا ہوندا تے او عمر بن خطاب ہوندا۔ او کون ہوندا؟ عمر بن خطاب ہوندے، سیدنا عمر فاروق۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں، صحابی نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تاج اللہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام دے سر انور تے رکھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کرامت سنو، آپ دی کرامت سنو۔ آؤدہ جناب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، علامہ اقبال نے ایویں نہیں فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سونے جو دل کر دے لکھ اسی پورا کر دے مانا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصر نو فتح کیتا، مصر دے حاکم بن گئے۔ دریائے نیل سی، دریائے نیل ہو گیا بند، دریائے نیل ہو گیا بند۔ جدو بند ہویا نا تے جڑے مصر والے سی وہ آ گئے جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ آ کے آخری نے اے امیر ساڑھی ایک روایت سالاں تو چل دی آ رہی، دریا ہو گیا بند، اسی ہون ایک جوان لڑکی نو ہار شنگار کے دلہن بڑھا کے دریا دے بچ رکھاں گے، بٹھاواں گے، چھڑاں گے تے پانی آوے گا، نہیں تے پانی کوئی نہیں آوے۔ آپ نے فرمایا ایمیں نہیں ہونا ہون اسلام دی حکومت ہون ایمیں ہونا نہیں۔ انہوں نے آکھیا اسی بھوکے مر جاواں گے، ساڑھی کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی۔ تے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وال خط بھیجیا، توجہ کرے ادھر، آپ دے وال خط بھیجیا، خط دے وچ سارا احوال بیان کیا۔ عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دے پیارے غلام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین خلافت برجمان آپ دے کول جدو خط پہنچے آوے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے واپس خط لکھی آوے، خط نو لے کے بلیٹ کے تے لگا کے آپ نے ایلچی نو فرما دیتا آوے اے خط عمر بن عاص دے کول لے جاؤ۔ عمر بن عاص نو آکھیو کہ اے جڑا میرا خط ہے اے دریائے نیل دے وچ رکھ دیو کہ اج تو بعد کسے معصوم بچی نو دریا دے حوالے نہیں کرنا، کسے معصوم جان نو دریا دے حوالے نہیں کرنا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا خط جدو مصر دے وچ پہنچی آوے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لگائے گئے گورنر جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول جدو خط پہنچی آوے آپ نے خط نو ویکھی آوے، خط نو ویکھ کے آپ دریائے نیل دے درمیان دے وچ گئے نے۔ جدو دریائے
نیل دے درمیان دے وچ گئے نے آپ دے دریائے نیل دے وچ جدو خط رکھیا وے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا رکا رکھیا وے آپ دا پیغام جدو دریائے نیل نو سنایا وے دریائے نیل دے حوالے کیتا وے جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے میں دریا تو باہر آ رہا ہوں میں دریا تو باہر آ رہا ہوں حالے میں باہر نہیں آیا پانی نے آنا شروع کر دیتا وے دریائے نیل نے چلنا شروع کر دیتا وے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اینا دبدبا وے آپ دا اینا جلال ہے آپ دا اینا روب ہے کہ دریائے نیل سینکڑا میلہ دور تو رکا جدو پایا وے دریائے نیل نے اپنی آب و تاب دنال چلنا شروع ہو گئے نے جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے میں دوڑ کے باہر آیا ہوں پانی اینی رفتار دنال آ گیا وے مسلمانوں ذرا غور تے کرو آج مسلمان آج میرے آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ساڑھے اسی مسلمان اسی جڑے بے نمازی مسلمان اسی جڑے بے عمل مسلمان اسی اونا لوکاں دے ایمان دے بارے پوچھنے ہیں جنہ دے ایمان دیاں گوائیاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے اسی اونا لوکاں دے ایمان دے بارے پوچھنے ہیں جنہ دے ایمان دے تذکرے اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ السلام دے فرامین دے وچنے جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کونوں پوچھیا کہ رکے دے وچ لکھیا کی ہویا سی جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مسلمانوں اے ایران اے مصر والے سن لو اے مصر دے مسلمانوں سن لو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے خط دے وچ لکھیا سی اے دریائے نیل چلنا ہے تے اللہ دے حکم دے نال چلنا ہے تے اللہ دے حکم دے نال چل جے اللہ دے حکم دے نال نہیں چلدا تے سانو تیرے پانی دی لوڑ کوئی نہیں سانو تیرے پانی دی لوڑ کوئی نہیں سانو تیری اللہ دے حکم نہ چلنا تے چل جی اپنی مرضی نہ چلنا ہے ظلم کر کے چلنا ہے زیادتی کر کے چلنا ہے قتل کر کے چلنا ہے تے سانو تیرے پانی دی لوڑ ہے کوئی نہیں ساڈا اللہ ساڈا پانی پورا کرے گا پھر دریا چلیا تے آج تکر چلدا ہے کدی رکیا بولو نا یارو کدی رکیا نہیں اے او ہستی نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں نو حضور نے منگ کے لیا حضور نے منگ کے لیا پھر ایسی تربیت فرمائی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے اے لوگوں سنو جدو میں حلے مسلمان نہیں سی حلے میں اسلام قبول نہیں سی کیتا کہ میرا باپ منو تانے ماردا ہوندا سی کہ اے عمر تو زندگی کیویں گزارے گا اے عمر میرے تو بعد زندگی کیویں گزارے گا او تینوں تے بکریاں چراونیاں نہیں آوندیاں تینوں تے اونٹ چراونے نہیں آوندے تینوں تے بھیڈاں چراونیاں نہیں آوندیاں زندگی کیویں گزارے گا آپ فرماوندے نے جدوں میں حضور دا غلام بن گیا پھر حضور نے میرے تے نظر کرم ایسی فرمائی اگے مینوں بھیڈاں نہیں سی چراونیاں آوندیاں ہن میں دنیا نو چلاون والا بن گیا میں دنیا نو چلاون والا بن گیا کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں اس واسطے مسلمانوں میرے آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو پکے ٹھکے میرے حضور دے ہو پکے ٹھکے حضور دے ہو جو تول کے نہیں تول کے منن والے نہیں تول کے کلمہ پڑھن والے نہیں تول کے پیار کرن والے نہیں او سینہ کھول کے ٹھوک بجا کے پیار کرن والے بنو پھر اللہ بھی ٹھوک بجا کے پیار کرتا ہے پھر اللہ نے پھر قرآن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین بیٹھے درخت دے تھلے سے اللہ نے کیا سونیا میں راضی ہو گیا یا اللہ قدوں سونیا جدوں تسی درخت دے تھلے بیٹھے سے پھر اللہ انہاں اداماں دے نال پیار کردا ہے پھر اللہ انہاں درختاں نوں عزت عطا فرماوندا ہے جنہاں درختاں دے تھلے حضور بیٹھے ہون انہاں درختاں دا ذکر اللہ قرآن وچ فرماوندا ہے مسلمانوں تے اسی تے پھر حضور دے پیارے امتی ہاں تے جدوں اسی حضور دے ہو جاواں گے تے پھر انشاءاللہ پھر ایتھے بھی خیر و برکت ہے پھر قبر بھی پھر ساڈی میلہ ہے
کیوں اتھے میرے حضور نے آنا ہے، اتھے میرے حضور نے آنا ہے۔ تو جدو حضور نے آنا ہے تو پھر پہچان نصیب ہونی ہے کہ پھر حضور نے کرم فرماؤنا ہے، پھر حضور نے مسکراؤنا ہے، تو پھر ساڑھی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بن جائے انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس واسطے میرے آخری ایک حدیث بخش، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آن والی امت اپنے بچیاں نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ کنیاں چیزاں بولو نا یارو، ساڑھے جڑے باپ نے نہ انہاں کو ٹائم نہ بچیوں کو ٹائم موبائلان دے وچ، نہ ماما کو ٹائم موبائلان دے وچ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزاں اپنے بچیاں نو سکھاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی شے میری محبت، میری محبت، پھر میری اہل بیت دی محبت، پھر قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام دا پیغام امت اللہ قبول فرمائے، سانو سارنو عمل کرنی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صفحے مکمل فرما لیں، پہلے اگلی صفحے مکمل فرما لیں، جو چھوٹے بچے انہیں سائڈ پہ بھیج دیں۔